اور آپ اس بات پہ اتفاق نہیں کرتے کہ لوگوں کو سہولتیں مقامی سطح پہ ہی ملنی چاہیے؟ جو وہ ایلیمنٹس ہیں جو مقامی سطح پہ ہو سکتی ہیں. اگر آپ کہیں اسٹیٹ آف ٹرانسپلانٹ وہ آپ ڈسٹرکٹ پہ نہیں کر سکتے. بڑے کے پی ایل آئی کی بہت باتیں کر رہے ہیں نا آپ. SIUT جو سندھ میں ہے کڈنی ٹرانسپلانٹ کرتے وقت 1 پیسہ خرچ نہیں ہوتا، جبکہ PKLI پر حکومت 10 سے 15 لاکھ روپے خرچتی ہے. SIUT جو ہے نا اس کے دیکھیں بزنس ماڈل کا مجھے نہیں پتا، لیکن دنیا میں جو کامیاب ماڈلز ہیں غریب کا علاج فری ہے اور جو ریچ ہے وہ پے کرتا ہے. PKLI کا یہ ماڈل ہے. PKLI میں 80% لوگوں کا 100% فری علاج ہے، لیکن 20-25% وہ لوگ ہیں جو ان کے پاس ایک اپنا سسٹم ہے. کسی کے پاس اگر اچھی گاڑی ہے، اس کے کاروبار ہے، فورن ٹریولنگ ہے، اس سے ضرور وہ پیمنٹ لیتے ہیں. لیکن پور کا تو علاج فری ہے، وہ گورنمنٹ کو 5 سے 6 ارب ہر سال دیتی ہے اس مقصد کے لیے، لیکن کچھ وہ اپنا بھی شامل کرتے ہیں. اور یہ ایک سسٹین ماڈل ہے اور اسی سسٹین ماڈل پہ ہسپتال بہتر ہو سکتے ہیں. اس سوال کا جواب ابھی تک نہیں دے رہے کہ وہاں پہ پیسہ کم خرچ ہوتا ہے اور یہاں پہ 10 سے 15 لاکھ روپے کی کاسٹ. میں اس پہ نا مکمل ایگری نہیں کرتا کیونکہ SIUT کا مجھے بزنس ماڈل نہیں پڑتا. وہ ایک بڑا ویل ریپیوٹیڈ شخص ہے. میں کہہ دوں ہے نہیں ہے، میں PKLI کی بات کروں گا پنجاب کی. یہاں پہ 10 سے 15 لاکھ خرچ ہوتا ہے. وہ جو پے کر سکتے ہیں، جو نہیں کر سکتے ان کا زیرو ہوتا ہے، ان کا زیرو خرچہ. چیف منسٹر صاحبہ بہت ایکٹیو ہیں ہیلتھ منسٹری کے بارے میں، بہت زیادہ ہاسپٹل کا وزٹ کرتی ہیں اور کوتاہیاں آپ کے سامنے ہائی لائٹ کرتی ہیں. سوال ہے کہ کیا میز MS کو نکالنے سے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، یا ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ یہ سارا جو سسٹم ہے اس میں خرابی ہے، اس سسٹم کو درست کرنا ہے، یا MS کو گھر بھیج دینے سے معاملہ ٹھیک ہو جائے گا؟ اس کا مجھے جواب. یہ دونوں باتیں ٹھیک کی ہیں آپ نے اور بہت آپ نے ویلڈ بات کی ہے. MS کو گھر بھیجنا اس وقت ضروری ہے جو میو میں بھیجا گیا کہ جب سٹور میں چیزیں پڑی ہیں اور وارڈز میں نہیں ہیں تو MS کو گھر بھیجنا چاہیے. دوسرا جو آپ نے بات کی، اصل بات وہ یہ جو آپ نے کی ہے کہ اس سسٹم میں پرابلم کیا ہے. تو اس سسٹم میں جو پرابلم ہے ان کی نشاندہی کی گئی ہے، ان نشاندہی پہ پلاننگ کی گئی ہے. اس پہ مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے ٹرنیور لیکن سر اس MS کے بارے میں یہ بات بھی تو آپ کے علم میں ہو گئی ایز اے لاہوری کہ وہ پہلے کہہ چکا تھا کہ میں استعفیٰ دے چکا ہوں، اور آپ نے اس کے بعد میرا ان سے آج بھی ایک احترام کا تعلق ہے. میں نے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بے شمار پیشنٹس کا آرتھو کا میں نے ان سے ٹریٹمنٹ کرایا ہے. لیکن یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے نا، یہ 3.5 ارب روپے کا یہ اسٹیٹمنٹ ٹھیک نہیں ہے. اصل اسٹیٹمنٹ پھر کیا ہے؟ یہ تو ٹھیک ہے کہ اگر اسٹور میں دوائیاں پڑی ہیں اور مریضوں کو نہیں مل رہی ہیں، ہر شخص نا میری یہ ٹھیک ہے. یہ بات میں مزید بتا دیتا ہوں. دیکھیں وفاقی مؤ صاحب کا ایک نوٹس تھا ان CO صاحب کو. اس وفاقی مؤ صاحب کے نوٹس کے دوران اگر کوئی ریزائن کرے تو ڈپارٹمنٹ اس ریزائن کو منظور نہیں کر سکتا. تو جب وہ معاملہ سیٹل ہو گیا تو پھر کنٹینیو کر دیا گیا. جب CM صاحب آئیں گی تو معاملہ سیٹل تھا اور وہ ایز CEO ڈیوٹی کر رہے تھے. اور سر ایک ریفرنس ہے جنگ اخبار کا. جنگ نے 23 جون 2025 کو، ذرا حوصلے سے سنیے گا. محکمہ صحت کے اعداد و شمار میں انکشاف ہوا ہے کہ نشتر ڈینٹل ہاسپٹل میں 69% مریض مفت ادویات سے محروم ہیں. پنجاب ڈینٹل ہسپتال لاہور کے 61%، سائیوال ٹیچنگ ہاسپٹل کے 57%، گنگا رام ہاسپٹل کے 55%، گوجرانوالہ ہسپتال کے 52%، میو ہسپتال میں 46% مریض مفت ادویات سے محروم ہیں. کسی بھی ہسپتال میں 100% ادویات مفت نہیں مل رہی. کیا کہیں؟ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو کہا کہ میں کہ ایمرجنسی 90% پلس ہے اور جو انڈور اور آؤٹ ڈور ہے وہ 70 to 80% ہے. پہلی بات. دوسری بات، دوائی ہے کون سی؟ میں پھر وہاں پہ آؤں گا. اگر کارڈک انسٹیٹیوٹ میں ہم نیفرولوجی اور اینڈوکرائن کی دوائی نہیں مل رہی تو وہ رپورٹ پھر غلط ہے. ہاں اگر کارڈک میں کارڈک کی دوائی نہیں مل رہی تو پھر رپورٹ ٹھیک ہے. یہ ساری بہت ٹیکنیکل چیز ہے. کیا آپ پسند کریں گے کہ یہ جو میں نے کوٹ کیا اس کے لیے آپ کوئی ایک چھوٹا سا انکوائری کمیشن بنا دیں اور اس کا کوئی جواب آ جائے؟ لوگ تو اخبار میں خبر پڑھتے ہیں اور پھر آپ کے بارے میں ایک تاثر قائم کرتے ہیں. پہلی بات ہے کہ آپ اگر کہیں گے سب اچھا تو نہیں ہے. میں خود بالکل فکر مند ہوں. میرا جو ٹارگٹ ہے، جو میرے ٹرنور میں چیز ہونی چاہیے، جو دوائیں کی اویلیبلٹی ہے اور جو چھوٹے چھوٹے مافیاز ہیں وہاں پہ، ان کو اڑانا انتہائی ضروری ہے. کیا سائیوال ٹیچنگ ہسپتال میں بچوں کی ہلاکت ہوئی اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے ایکشن مارک کیا؟ اچھا تو کیا ہوا؟ سر گزارش یہ ہے کہ ہسپتال کو پالیسی لائن تو ہم نے دینی ہے، گائیڈ لائن، لیکن امپلیمنٹ جو ہے ان کو اس پہ کرنا چاہیے. جو شارٹ سرکٹنگ ہے اس کا بارہ ہم نے ہر میٹنگ میں کہا کہ اپنے ہسپتال کا اسیسمنٹ کرا دیں کسی الیکٹرک کمپنی سے، تاکہ خاص طور پہ ICUs، نرسریز اور ان میں اس قسم کا واقعہ نہ ہو. جب پھر اس قسم کا واقعہ ہوا، آگ لگی، ریسکیو نے وہاں پہ رسپانس کیا، اس پر تحقیقات کی گئی، جس میں کلپریٹس ان کے خلاف کارروائی کی گئی.
تو اب آپ دیکھیں نا اگر شارٹ سرکٹنگ ہے, کہیں پہ تاریں ٹھیک نہیں ہیں, تو اس کو چینج کرانا کس کی ذمہ داری ہے؟ بار بار لیٹر لکھ رہے ہیں, آن ریکارڈ موجود ہے, بار بار میں ان کو آن لائن کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کو کریں, نہیں کیا. اس پہ سی ایم صاحب گئی, کون ذمہ دار تھا جو انکار کر جو ایم ایس تھے, انکار نہیں انہوں نے کیا کچھ نہیں. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, یہ جو ایم ایس ہوتا ہے یہ تو ایک بڑا پڑھا لکھا آدمی ہوتا ہے, بے شک. آپ اس کو کیوں ضائع کرتے ہو یہ کام دے کے؟ کیوں نہیں آپ اس کے لیے پروفیشنل لوگوں کو لاتے جو اس معاملے کو جانتے بھی ہوں؟ ایک ایم ایس ہے, وہ باہر سے پڑھ کے آیا ہے اور آپ نے ان کو ایم ایس لگایا ہوا ہے, آپ کے سفارشی ہیں, دوست ہیں, یار ہیں. سفارشی بھی نہیں ہے, دوست یار بھی نہیں ہے. نہیں پھر آپ ایک ڈاکٹر کو کیوں, ڈاکٹر اس وقت کہتے ہو کہ یہ سوئچ خراب ہے, تم کو میں نے لیٹر لکھا اس سوئچ کو درست کرو, تو وہ نہیں کرتا. تو سر آپ کو بتاؤں گا, ویل کوشچن آپ کا. بات یہ ہے کہ ایم ایس ہے جنرل کیڈر ہر ایک کا مختلف ہے. ایم ایس صاحب ایز اے ڈاکٹر وہ ریسرچ چنتے ہیں جہاں پہ انہوں نے پریکٹس نہیں کرنی کلینکل. ٹیچنگ کیڈر علیحدہ ہے, جنرل کیڈر علیحدہ ہے, پہلی بات. سو ایم ایس صاحب خود اپلائی کرتے ہیں, کیونکہ ہم ایم ایس ڈائریکٹ نہیں لگاتے, میں اور سیکٹری ایم ایس نہیں لگا سکتے, میں آپ کو واضح کر دوں. ایم ایس لگاتی ہے وہ کمیٹی اور سی ایم نے نامزد کیا نیا کیڈر بنانے کی ضرورت نہیں آ گئی؟ کیڈر ہے, کیڈر جنرل کیڈر موجود ہے, لیکن اس میں امپروومنٹ کیا کر رہے ہیں وہ آپ کو سارا بتاؤں گا. سوال آپ کا ویلڈ ہے. بات یہ کہ ایم ایس کی جو ٹریننگ ہے وہ ہم نے آئی پی ایس میں شروع کرا دی ہے. اس کی فائنینشیل مینجمنٹ کیا ہے. ٹھیک ہے سر, ویسے یہ انکیوبیٹر وہاں پہ نہیں تھے, اٹ واز آلسو یہ بھی پتہ لگا وہاں پہ انکیوبیٹر ہی نہیں تھے. نہیں انکیوبیٹر بھی تھے, وہاں پہ وارمرز بھی تھے, ان کی تعداد خیر بڑھائی گئی ہے. اس میں ایک تو بتا دوں کہ ساہیوال کے حوالے سے صرف آدھا منٹ بولوں گا. ساہیوال اسپتال کو جتنا بھی ساہیوال میں کام ہوا ہے نا, میڈیکل کالج وغیرہ, وہ سارا ہمارے دور میں ہوا ہے. ابھی بھی کارڈک انسٹیٹیوٹ وہاں پہ بن رہا ہے اپنا افتخار بھائی, اور نومبر میں کارڈک سرجری وہاں پہ شروع ہو رہی ہے. یا مان رہے ہیں نا کہ جس روز یہ واقعہ پیش آیا اس روز وہاں پہ انکیوبیٹرز کی تعداد کم تھی, اور جو ٹھیک ہونے والے تھے ان کو ٹھیک کرنا چاہیے تھا, تو پھر ان کو فارغ بھی تو کیا نا, اس پہ ہیومن کرائی تو نہیں پھر ہونی چاہیے تھی. پھر وہی میں واپس جاؤں گا, میں کسی کو ملازمت سے نکال دینا ہی حل ہے معاملہ؟ ملازمت کسی کو بھی نہیں نکالا, ملازمت آپ نکال ہی نہیں سکتے کسی کو, کیونکہ جو رولز ہیں. اچھا نکال بھی نہیں سکتے کیونکہ رولز ہیں, یہ خرابیاں ہوتی بھی رہیں گی, اس میں اس کا حل بھی کوئی نہیں ہے. پروسیجر کے بعد نکالیں گے آپ, ایک دم کسی کو ٹک کر کے نوکری سے نکال سکتے. کیا کریں اس کو پیڈا لگائیے, اس پہ کارروائی ہوگی, جو ثابت ہوگی پینلٹی پڑے گی اس کو. وہ آپ رول سے باہر نہیں جا سکتے, یہ کسی کے پاس اختیار نہیں ہے. کوئی ایسا رول بھی تو ہے نا کہ سر کوئی ایسا رول بھی جناب وزیر ہوگا کہ اگر 11 بچے ہیں تو 11 انکیوبیٹر ہونے چاہیے, اگر 23 بچے ہیں تو 23 انکیوبیٹر, ایسا بھی ہوگا رول کے نہیں ہے. اس کا دوسرا پہلو بھی ہے, دیکھیں ہر ذمہ داری اسپتال پہ نہیں ہے, مورل ویسے ذمہ داری ہے. دیکھیں جو پبلک ہے, میں آپ کے پڑھ کے تو خاص طور پہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں, جو بھی ہماری بہن بیٹی فیملی وے پہ ہے اس کو اپنے آپ کو اسپتال میں رجسٹر کرانا چاہیے. یہ میں بڑی امپورٹنٹ بات کر رہا ہوں. ہوتا یہ ہے اپنا افتخار بھائی کہ نہ ہمارے علم میں ہوتا ہے, ایک دم بچہ آتا ہے جو آپ کے پاس پہلے رجسٹر خواتین ہیں, ان کے بچے وہ آپ کے پاس تو موجود ہیں, آپ کو پتا ہے کہ میں نے 2-3 ماہ بعد آپریٹ کرنا ہے, سی سیکشن کرنا ہے یا نارمل ڈلیوری ہونی ہے, بچے نے آنا نرسری. ہمارے پاس یہ وہ بچے آ رہے ہیں جو پرائیویٹ ہسپتال بچے وہاں پہ پیدا ہوتے ہیں, اور وہ بچے ہوتے ہیں سیریس, تو سیریس بچے کو خود کیٹر کرنے کے بجائے ہمارے پاس بھیجا. اب یہ بھی رک جائیں, ایک سیکنڈ نہیں, میں مدد چاہتا ہوں, آپ نے مدد چاہتا ہوں. ہاں کہ پرائیویٹ ہاسپٹل جو میں نے نہیں کر پایا اس کے خلاف کیا کر دیا آپ نے؟ پہلے تو اس کے خلاف اس کو بند کیا گیا نا. جب ساہیوال میں یہ واقعہ ہوا اور چیزیں سامنے آئیں تو ہیلتھ کیئر کمیشن نے ٹیم بھیجی, اسیسمنٹ کی, اور ان کو بند کیا ان ہسپتالوں کو. دیکھیں سزا اور جزا یہ ساتھ ساتھ ہے. آپ یہ کہیں کہ سارا معاشرہ ٹھیک ہو گیا, نو, ریگولیٹ کرنا پڑنا. جب سے آپ وزیر بنے کتنے ہسپتالوں کو آپ لائسنس جاری کر چکے ہیں, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جو میرے سرکاری ہسپتال ہیں وہ ہیلتھ کیئر کمیشن کے ساتھ اٹیچ ہیں, ان کے جو سکورنگ ہے میرا دیکھیں آپ بھائی, اس میں 161 انڈیکیٹرز ہیں, یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے. 161 انڈیکیٹرز کا مطلب ہے کہ ہیلتھ کیئر کمیشن اس کو لائسنس دے گا جو اس کے رولز پہ اسٹینڈرڈ سے پورا اترے گا. تو سرکاری ہسپتالوں کو ہم امپروو کر رہے ہیں. ہم نے پہلے 50 انڈیکیٹر دیے ہیں جو انہوں نے پورے کیے ہیں, کوئی انفیکشن کنٹرول, فیومیگیشن آف دی آپریشن تھیٹر, آف دا وینٹیلیٹر, وہ ہم ان کے ساتھ کام کریں, یہ ہمیں ریگولیٹ کرتے ہیں.